حضرت شموئیل کے حالات میں حضرت داؤد کا ذکر حضرت طالوت اور جالوت کی لڑائی کے سلسلے میں آ چکا ہے۔ یہی نوجوان آگے چل کر اللہ کے برگزیدہ اور پیغمبر بنے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور ان کے اجتماعی نظم و ضبط کے لیے خلیفہ مقرر ہوئے۔ طالوت کی موجودگی میں ہی یا ان کی موت کے بعد حکومت کی باغ ڈور حضرت داؤد کے ہاتھ میں آ گئی۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد پہلے شخص ہیں جو اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی تھے اور تاج و تخت کے مالک بھی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 251 میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ نبیوں اور رسولوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف حضرت داؤد ہی وہ پیغمبر ہیں جن کو قرآن مجید نے خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے۔ حضرت داؤد کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ تقریر و خطابت کے فن میں کمال رکھتے تھے اور اس طرح بولتے تھے لفظ لفظ اور جملہ جملہ ایک ایک کر کے سمجھ میں آ جاتا تھا اور اس سے بات واضح اور کلام زوردار ہو جاتا تھا۔ ان کا حکم اور فیصلہ حق و باطل کے درمیان قول فیصل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر زبور نازل فرمائی جو ایسے قصیدوں اور سجے سجائے کلموں کا مجموعہ تھا جس میں اللہ کی حمد و ثنا اور انسان کے عاجز بندہ ہونے کا اعتراف اور نصیحتوں اور حکمت کے مضمون تھے۔ لیکن بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر زبور کو بھی تورات اور انجیل کی طرح بدل ڈالا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ النساء آیت نمبر 46 میں کچھ یہودی وہ ہیں جو تورات، زبور اور انجیل کے کلموں کو ان کی اصلی حقیقت سے بدلتے اور پھیرتے ہیں۔ حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں بہت زیادہ لگے رہتے تھے اور اتنی اچھی آواز والے تھے کہ جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح و تہلیل میں لگے ہوتے تو ان کے گھما دینے والے نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند وزن میں آ جاتے اور آپ کے آس پاس جمع ہو کر اللہ کی حمد کے ترانے گاتے اور سریلی اور وزن میں لا دینے والی آوازوں سے تقدیس و تسبیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھ دیتے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی اللہ کی حمد میں گونج اٹھتے۔ چنانچہ داؤد کی اس فضیلت کا قرآن میں سورہ انبیاء سبا اور سعد میں کھل کر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79 اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع کر دیا ہے کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہے۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی اور سے فضیلت بخشی ہے اور انہیں حکم دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں تم داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو سدھا دیا کہ اس کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کرتے ہیں اور پرندوں کے پرے جمع ہوتے ہیں اور سب مل کر خدا کی حمد کرتے ہیں۔ اس خیال کے خلاف تحقیق کرنے والوں کی رائے یہ ہے کہ جانور، پیڑ پودے اور دریا، پہاڑ وغیرہ حقیقت میں تسبیح کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کھول کر اس کا اعلان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوق میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ اس جگہ دو باتیں صاف صاف نظر آتی ہیں کہ ایک یہ کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، دوسرا یہ کہ جن و انسان اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ غرضہ کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے، البتہ ان کی یہ تسبیح اور تمجید انسانوں کی عام سمجھ سے اوپر رکھی گئی ہے، لیکن اللہ کی مرضی اور مشیت کے ماتحت کبھی کبھی نبیوں اور رسولوں کی اس کی سمجھ دے دی جاتی ہے جو ان کے لیے نشان معجزے کے طور پر ہوتا ہے، اور یہ معجزہ حضرت داؤد کی خاص باتوں میں سے خاص بات تھی۔ بخاری کتاب الانبیاء میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت داؤد پوری زبور کو اتنے مختصر وقت میں تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ جب گھوڑے پر زین کسنا شروع کرتے تو تلاوت بھی شروع کرتے اور جب کس کر فارغ ہوتے تو پوری زبور ختم کر چکے ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لفظوں کے ادا کرنے میں اتنی تیزی کی طاقت عطا کر دی گئی تھی کہ دوسرا آدمی جس کلام کو گھنٹوں میں ادا کرے، حضرت داؤد اس کو روایت کے مطابق مختصر وقت میں ادا کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔